السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، یہ 9th کلاس کے ہمارے اسلامیات کا آج 10واں لیکچر ہے، اور اس میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر ہم 33 سے 37 پڑھیں گے۔ پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ پاک کا ایسا بھی ضابطہ نہیں تھا، اللہ پاک ایسا بھی نہیں ہے کہ معذبهم کہ وہ ان کو عذاب دے اور یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہوں۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر کفار میں جو اپنا آخری حربہ جو ہوتا ہے، جب آدمی بالکل مقابلے سے بے بس ہو جاتا ہے اور عاجز آ جاتا ہے، تو وہ پھر کہتا ہے کہ اب جو ہے نا بس جب اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی ضد کے اوپر جب آدمی قائم ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے بس میرے خلاف جو چاہے کرنا ہے تم نے کر لو۔ تو ان کے ساتھ بھی یہ تھا، جب ان کو سارا کچھ ان کے سامنے واضح ہو گیا کفار کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، آپ بالکل برحق ہیں، اور پھر بھی جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر آخر میں اور پھر مقابلہ کرنے سے بھی عاجز آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہم پر نازل ہونا ہے نا وہ ہمارے پر برسا دو، کہ ہمارے اوپر پتھر آسمان سے برسا دو، اگر یہ دین جو ہے نا حق ہے تو یا اللہ تو ہمارے پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارا ان کو بار بار کہنے کے باوجود اور نافرمانی کے باوجود ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا، اس کی وجہ ہے، ایک پہلی وجہ تو یہ بیان کی کہ اے نبی جی آپ ان کے اندر موجود ہیں، اور جب تک آپ ان کے اندر موجود رہیں گے ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ اللہ پاک کا ضابطہ ہے کہ پہلے بھی انبیاء کرام کی قوموں کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کو بھیجا تو اس وقت وہ نبی وہاں سے تشریف لے جا چکے تھے، اور وہ نبی کے ہوتے ہوئے اس بستی کے اندر اس جگہ کے اوپر اللہ پاک عذاب وہاں پر نہیں بھیجتے ہوتے۔ ایک تو یہ وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ان کے اوپر عذاب سے مانع تھی، ان کے موجودگی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا، اور دوسرا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ اور اللہ تعالیٰ کے دوسرا جو عذاب نہ بھیجنے کی وجہ جو ہے یہ ہے کہ یہ اللہ پاک ان لوگوں پر عذاب نہیں بھیجتے جو استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوں۔ اب ان کے اندر جو ہے نا کچھ لوگ جو ایسے تھے جو کمزور مسلمان تھے، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہے تھے، وہ اسلام لا چکے تھے، وہ استغفار کرتے رہتے تھے، ان کی برکت سے ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ نہیں آ رہا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ بذات خود یہ بھی استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، یا اللہ ہمارے مغفرت کر دے، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لپٹ کر جو ہے نا وہاں پر عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے۔ تو اگرچہ ان کو یہ استغفار کرنا، کیونکہ باقی ساری چیزوں پر وہ ایمان نہیں لاتے، تو آخرت کے اندر ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر وہ کفر کی حالت میں مریں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جلیں گے۔ لیکن ان کا یہ جو عمل تھا اس عمل کی وجہ سے ان کو ظاہراً دنیا کے اندر یہ فائدہ ہو گیا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہیں تو ہم ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجیں گے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، استغفر اللہ پڑھنا اور مانگنا اللہ پاک سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ اگر وہ کفار بھی اس کو اپنا رہے ہیں اور اگر وہ ایمان نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو اگر پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو اور پھر بھی ظاہری دنیا کے اندر اللہ پاک نے ان کو عذاب سے جو ہے وہ حفاظت دے دی، عذاب ان کے اوپر نازل نہیں فرما رہے۔ اور اگر ہم اسلام لانے کے اسلام بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہو کر ایمان کی حالت میں ہو کر اسلام کے اندر ہو کر اگر ہم استغفار کریں گے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارا استغفار اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہوگا اور مجھ سے کتنا زیادہ فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور تیسری بات فرمائی کہ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء، کہ وما لهم الا يعذبهم، وما لهم اور ان کو کیا ہے، وما لهم ان کے لیے کون سی ایسی وجہ ہے کہ اللہ يعذبهم کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، اللہ يعذبهم اللہ کہ اللہ پاک نہ دے عذاب ان کو، وهم يصدون عن المسجد الحرام کہ حالانکہ یہ لوگ ہم سے مراد یہ جو کفار ہیں یہ لوگ یصدون عن المسجد الحرام، مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، اور وما کانوا اولیاء اور یہ مسجد کے متولی بھی نہیں ہے۔ مسجد کا جو متولی ہوتا ہے، نظام سنبھالنے والا جو ہوتا ہے، جو مسجد کے انتظامات جس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اس کو متولی کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب نازل نہ ہونے کی اب کون سی وجہ باقی رہ گئی ہے؟ ان کے اوپر تو عذاب، انہوں نے اپنے اوپر سارے کے سارے عذاب آنے کے اسباب پورے کر لیے ہیں، یعنی کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا عذاب کو، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے جو اتنی بڑی ایک انہوں نے جو ان کی جو نافرمانی تھی اور سرکشی تھی کہ مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے اور مسجد میں داخل ہونے سے کسی کو روکنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور روکا بھی کس کو جا رہا ہے؟ جو وقت کے نبی ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں، وہ سچے نبی اور ان کے سچے ساتھیوں کو جو ہے مسجد میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کا یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے اس عمل کو کر کے اپنے اوپر عذاب کو تو لازم کر لیا، اب کون سی وجہ باقی رہے گی ان پر عذاب نازل نہ ہو۔ اور وما کانوا اولیاء یہ مسجد کے متولی بھی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ان اولیاء الا المتقون، کیونکہ مسجد کے متولی تو صرف وہ ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے ان میں سے نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا کہ مسجد کا متولی مسجد کوئی ایسی کوئی پراپرٹی نہیں ہے دنیا کی عام جو جس طرح پراپرٹی ہوتی ہے، کوئی مل ہوتی ہے، کوئی جگہ ہوتی ہے۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، مسجد کا متولی اور مسجد کے اندر جو ہے انتظام کرنے والا وہ تو وہی شخص ہونا چاہیے کہ جو متقی ہو۔ یہ مسجد کا جو ہے یہ نہیں کہ ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ مال ہے تو بس وہ مسجد کا متولی بن کر بیٹھ گیا اور وہ جس کو چاہے وہ منع کرے جس طرح چاہے، نہیں، بلکہ مسجد کا متولی اسی کو ہونا چاہیے۔ ہمارے زمانے کے اندر بھی اللہ پاک نے اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کا انتظام سنبھالنے والا وہ شخص ہو جو متقی ہو، محلے کے اندر سے مسجد کے نمازیوں میں سے جو تقوی والا ہو، جو دین کو سمجھنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھنے والا ہو، اس کو مسجد کا متولی بننا چاہیے، نہ کہ ایک عام شخص جو ہے وہ جس کو نہ دین کا کچھ پتہ، نہ اس کے اندر تقوی ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، بس وہ مسجد کا متولی ٹھیکیدار بن کر بیٹھ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تقوی والا جو ہے وہ مسجد کا متولی ہونا چاہیے۔ اور وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، وما کان صلاتهم اور ان کی نماز نہیں تھی عند البیت خانہ کعبہ کے پاس الا مکاء وتصدیہ مگر وہ سیٹیاں اور تالیاں، ان کی جو نماز تھی۔ اب دیکھیں نماز کتنی بڑی عبادت ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ فرمانے کہ یہ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ انہوں نے ان کی جو اعمال ہے اور ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ ان کی جو نماز ہے وہ بھی ایسے ہے کہ بس یہ سیٹیاں بجانا اور جو ہے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور وہاں پر تالیاں پیٹنا اور شور و غل کرنا مسجد الحرام کے اندر، وہاں پر یہی کچھ ان کی عبادت ہے۔ اور فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو بس اب تم چکھو عذاب کو بسبب اس کے کہ جو تم کفر کرتے ہو، جو تم انکار کرتے ہو، جو انکار تم کرتے تھے، اس وجہ سے تم عذاب کو جو ہے وہ چکھو۔ وہ کون سا عذاب تھا؟ وہ جو غزوہ بدر کی صورت میں ان کے اوپر نازل ہوا اور جو اتنے زیادہ دنیاوی نقصان ان کو اٹھانا پڑا، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کو جو ہے وہ آخرت کا نقصان بھی جو ہے وہ اٹھانا پڑا۔ آگے فرمایا کہ ان الذین کفروا ینفقون، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ینفقون اموالہم وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، لیصدوا عن سبیل اللہ تاکہ وہ روکیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ مال کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ کہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا
اللہ پاک فرمانے فَسَيُنْفِقُونَ، پس یہ عنقریب یہ لوگ اپنے مال کو خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہ مال ان کے اوپر حسرت افسوس کا سبب بن جائے گا، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ غزوہ بدر کے اندر بھی اور غزوہ احد کے اندر بھی، غزوہ بدر کے اندر جو ہے جو اتنا بڑا لشکر جو 1000 کا لشکر تیار ہو کر آیا تھا، اب 1000 کے لشکر کے لیے ان کو کھانے پینے کا انتظام ہے، ان کی سواریوں کا انتظام ہے، ان کے جو اسلحے کا انتظام ہے، بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، بہت خرچے ہوتے ہیں۔ تو یہ چند جو بڑے بڑے جو اس کے جو رئیس تھے، جو سردار تھے قریش مکہ کے، انہوں نے یہ سارا خرچہ اٹھایا تھا، اور انہوں نے جو ہے اس کے اندر ابو جہل بھی شامل تھا اور عتبہ اور شیبہ، یہ جو لوگ شامل تھے بڑے بڑے جو سردار تھے، تو انہوں نے اپنا مال خرچ کیا۔ اور اسی طرح جب وہ غزوہ بدر کے اندر جو ہے ان کو شکست ہو گئی اور ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، پھر غزوہ احد کے اندر تو انہوں نے خاص طور پر اس بات پر کی مہم چلائی اور کمپین چلائی کہ آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب دے کر اور مال اکٹھا کر کے کہ اب جو ہے ہمارا جو پچھلا نقصان ہو گیا ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، اور خاص طور پر مال جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف تیاری کی اور جنگ کی۔ اور غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو اگرچہ بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، لیکن بالآخر ان کو فتح نہیں ہوئی کفار کو، آخر میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اللہ وقت ہمارے کہ یہ جو ہے نا یہ لوگ جو کافر ہیں، ينفقون اموالہم، یہ مال اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیں مسلمانوں کے خلاف جو مال استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ وقت ہمارے کہ یہ جو مال خرچ کرتے ہیں نا، فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس یہ عنقریب یہ جو مال خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہ مال کا خرچ کرنا ان کے لیے افسوس کا سبب بن جائے گا۔ اور وہ ہوا ایسے ہی کہ دنیا کے اندر بھی ان کو اتنا افسوس اٹھانا پڑا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ان کے یہ ساری نظر جو تھی، ان کا سارا کچھ ان کا دنیا کے اندر مال ہی تھا، آخرت میں تو ان کی نظر تھی ہی نہیں، وہ کفار تھے۔ اور پھر انہوں نے دنیا کے اندر اتنا جو نقصان اٹھایا اس پر افسوس ان کو اٹھانا پڑا، اور یہ جو حسرت اور افسوس کا سبب جو بنے گا، اصل جو حسرت اور افسوس ہوگی وہ آخرت کے اندر ہوگی، کہ جس طرح انسان دنیا کے اندر کوئی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، اسی طرح اگر گناہ کے کام کے اندر اور دین سے روکنے کے لیے اگر کوئی آدمی اپنا مال خرچ کرے گا تو اسی طرح اس کو جو ہے بڑھا چڑھا کے گناہ اور عذاب ملے گا، اور پھر وہاں پر وہ اپنا سر پیٹے گا اور افسوس کرے گا کہ کاش میں یہ ایسا کام نہ کرتا۔ یہ حسرت اور افسوس کا سبب جو ہے یہ مال کا خرچ کرنا ان کے لیے بنے گا۔ ثم یغلبون، پھر فرمایا کہ آخر کار یہ مغلوب ہو کر رہیں گے۔ غزوہ بدر کے اندر بھی مغلوب ہو گئے، غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو بہت نقصان کر دیا، لیکن پھر بھی یہ مغلوب ہو گئے، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو مال کا دنیاوی بھی فائدہ بھی نہ ہوا اور آخرت کے اندر تو ویسے وہ وبال بن گیا۔ اور فرمایا کہ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور یہ کافر لوگ جو ہیں الی جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون، ان کو یہ جمع کیا جائے گا، یہ ہانکے جائیں گے، یہ جہنم کی طرف یہ سارے جمع ہو جائیں گے، اور وہاں پر تو جو عذاب ہوگا وہ بڑا سخت ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، لیمیز اللہ الخبیث، لیمیز کا مطلب ہوتا ہے الگ کر دینا، لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے ناپاک کو، خبیث کا مطلب ناپاک، ناپاک کو من الطیب پاک سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور اللہ تعالیٰ رکھ دے ناپاک کو بعضہ علی بعض، بعض کو بعض پر، ان کے ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر، فَيَرْكُمَهُ، پس اس کو ڈھیر بنا دے، جميعاً اکٹھا کر کے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ، پھر اللہ پاک ان کو دوزخ کے اندر ڈال دے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ پاک فرمانے کہ جو ہم نے غزوہ بدر کا امتحان آیا، اور اس کے اندر اور خاص طور پر یہ جو پچھلی آیات کے اندر ہوا کہ انہوں نے اپنا مال جو خرچ کیا، خاص طور پر یہ جو واقعہ تھا کہ انہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو انہوں نے خرچ کیا، اللہ پاک فرمانے کہ یہ جو سارا کے سارا جو سلسلہ تھا، اس سے جو ہے ہم نے پاک کو ناپاک سے الگ کر دیا۔ جو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو اپنا مال کو خرچ کیا تو وہ ناپاک مقاصد تھے ان کے، اور ناپاک جگہ پر انہوں نے مال کو خرچ کیا، بری جگہ پر، اللہ کی ناراضگی کے اندر۔ اور جو ہے جو مسلمانوں نے جو مال کو خرچ کیا تھا اور جو ہے جہاد کی تیاری کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ وہ انہوں نے بالکل پاکیزہ جگہ کے اوپر اور بالکل حلال کے کام کے اندر اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے مال کو خرچ کیا۔ اللہ پاک نے دیکھو دنیا کے اندر تم نے دیکھ لیا کہ ہم نے جو ہے اسلام کو فتح عطا فرمائی اور تمہیں جو ہے وہ شکست ہوئی، تو یہ جو ہم نے جو کیا، یہ سارا کے سارا جو اتنا بڑا مارکا پیش آیا اور یہ تم نے مال خرچ کیا، پھر تمہیں اس کا نقصان اٹھانا پڑا، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ اللہ پاک خبیث کو، یعنی کہ بری چیز کو اور اچھی چیز کو الگ الگ کر دے، برے لوگوں کو اور اچھے لوگوں کو الگ الگ کر دے، برے راستے کو الگ، اچھے راستے کو الگ الگ کر دے، تاکہ تم اس کا واضح اپنا فرق محسوس کر سکو۔
اور پھر اللہ پاک جو ہے جو خبیث جو ناپاک جو ہے وہ لوگ ہوں، چاہے وہ مال ہو، وہ لوگ جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور مسلمانوں سے دشمنی کی اور ان کے خلاف لڑائی کی، ان ساروں کو اللہ پاک جمع کر کے ایک ڈھیر بنا کر، جس طرح کوئی گندگی کا کوئی ڈھیر ہوتا ہے اس طرح بنا کر ان سب کو اللہ پاک جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور حقیقت میں ہے بھی ایسے ہی کہ جو دنیا کے اندر بھی جن کو نقصان اٹھانا پڑا اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان، دنیا کا نقصان اگر ہو جائے پھر بھی برداشت ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، آخرت کے اندر کمیاں پوری ہو جائیں گی، لیکن دنیا اور آخرت دونوں کے اندر جن کو نقصان اٹھانا پڑا تو حقیقت کے اندر یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا یہ سبق تھا۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہمارے پاس ہیں یہ مکان، سیٹیاں، تصدیہ، تالیاں، یہ جو اپنا عبادت جو اپنی کرتے تھے، یہ اس طرح ان کا یہی طریقہ تھا۔ فیرکم ہو وہ جمع کرے اسے۔ تو آگے جو ہے کہ سوال کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ فرمایا، تو یہ اس کا ہم نے جواب پڑھ لیے۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود تھے، اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر استغفار کرنے والے موجود تھے۔ تو جب یہ آپ دیکھیں کفار کے اندر جب استغفار کر رہے ہوں لوگ ایمان نہ لانے کے باوجود، تو ان کو دنیا کا ان کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، تو ہم ایمان لانے والے اگر استغفار کریں گے تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ تو یہ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی بات پوچھنا ہے یا کوئی آپ نے کسی رائے کا اظہار کرنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔